السلام علیکم۔ لیٹ سٹارٹ۔ دل مستر قسط نمبر 18، آخری قسط۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، پھر بھی اکثر بدقسمت لوگ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، اور ہم ابصار بھی انہی بدقسمت لوگوں میں شامل تھا، جس نے باپ کی زندگی میں تو قدر نہ کی تھی، اور اب جب کہ باپ نہیں رہا تھا تو اس کی قدر آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے بابا، پلیز مجھے معاف کر دیں، بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے میرے نام سے پکار کر کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا، پھر دوبارہ کبھی بھی آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، بس ایک بار پکار لیں۔ اور ہم ابصار اپنے باپ ابصار علی کی قبر پر سر رکھے زاروں قطار رو کر معافی کی فریاد کر رہا تھا۔ وہ روزانہ یہاں آتا تھا بلا ناغہ، اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر، جو پہلے نہیں تھا، پر اب مصروفیت میں بھی فرصت ہی فرصت تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اتنی دیر کے معاف کرنے والا منو مٹی تلے جا سویا تھا، ہر فکر سے آزاد ہو کر کبھی واپس نہ آنے کے لیے، اور ارحم ابصار کے لیے صرف پچھتاوا رہ گیا تھا، تکلیف دہ پچھتاوا، اذیت ناک پچھتاوا، ڈستا ہوا پچھتاوا۔ ابصار انکل بہت اچھے انسان تھے، مجھے بہت دکھ ہوا ان کے جانے کا محتشم۔ ربیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھے افسردگی سے کہا، وہ بہت اچھے تھے، بہت قابل احترام ہستی تھے میرے لیے، محتشم نے بوجھل لہجے میں کہہ کر۔ ربیہ نے محتشم کو دیکھا جو کافی تھکا اور افسردہ لگ رہا تھا۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے محتشم، آپ پلیز اس طرح سے افسردہ نہ ہو۔ ہم سب کو اپنا اپنا وقت پورا کر کے جانا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے پیکنگ کمپلیٹ کر لی؟ میری ہو چکی ہے، آپ کی رہتی ہے، نبیہ اس کندھے سے سر ٹکاتی جھٹ سے بولی۔ میری کیوں رہتی ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے گھور کر بولا۔ محتشم کے گھورنے پر وہ مسکرا دی۔ مجھے کیا پتا آپ ساتھ کیا کیا لے کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے سوچا کہ آپ کی موجودگی میں آپ سے پوچھ کر دوں گی پیکنگ۔ فائن، پہلے ایک کپ چائے پلا دو اپنے خوبصورت ہاتھوں کی، پھر کر لینا میری پیکنگ۔ محتشم نے اس کے ہاتھوں کی نرم چھوتے ہوئے کہا، ابھی لاتی ہوں۔ نبیہ ہاتھ چھڑوا کر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ اور محتشم ہر سال کی طرح اس سال بھی عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ اس سے اتنا بتا دینا، میں اس سے دور ہو کر بھی، بہت مجبور ہو کر بھی، دکھوں سے چور ہو کر بھی اسی کو یاد کرتا ہوں۔ میں نبیہ کو کبھی بھول نہیں سکتا، چاہ کر بھی نہیں، یہ ناممکن سا ہے میرے لیے کہ میرے مستر دل کو کبھی چین نصیب ہو۔ الہان ہنکارا بھر کر ضبط سے بولا تھا۔ سوچا تھا جب کبھی وہ روبرو ہوئی تو اس سے اپنے کیے کی سزا طلب کروں گا، شاید اس کی دی ہوئی سزا سے ہی میری بے چینی میں کچھ کمی واقع ہو، مگر اس نے تو معاف کر کے ہی بات ختم کر ڈالی۔ وہ کیا تھی اور میں کیا سمجھ بیٹھا تھا اسے۔ اس کی دی ہوئی معافی سے میرے ضمیر کا بوجھ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ چکا ہے ابیرہ، کیونکہ میں یہ بھول گیا تھا کسی پاک باز عورت پر تہمت لگانے کی سزا کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ گلٹ، یہ پچھتاوا تعمر ساتھ رہتا ہے۔ لیکن اب نبیہ سے مل کر جان چکا ہوں میں کہ میرے دل مستر کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی نہیں۔ الہان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی دی ہوئی معافی سے بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی یہ سب، اس لیے تو اپنے مجرم کو بنا سزا کے ہی معاف کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے ابیرہ، اس نے کہا کہ وہ میرے لیے آسانیوں کی دعا کرے گی، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے اپنی دعا میں شامل کرے؟ اس نے تو مجھے اپنی بد دعا کے قابل بھی نہیں جانا تھا، وہ تڑپ کے بولا تھا۔ وہ میری تھی، اب نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہو سکتی، اب محتشم ابراہیم کی اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ اس کے ساتھ خوش رہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ سر گھٹنوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ ابیرہ لب کاٹتے اس کے سامنے زمین پر بیٹھی اسے سن رہی تھی، اس کی بھیگتی آنکھوں اور گرتے اشکوں کو دیکھ رہی تھی۔ مرد جب کسی عورت کے لیے روتا ہے تو وہ اس عورت کے علاوہ کس سے محبت نہیں کر سکتا۔ ابیرہ یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ نبیہ الہان کی زندگی میں کیا ہے، اور اس وقت الہان کی حالت دیکھتے ہوئے اسے نبیہ سے حسد کی بجائے رشک آ رہا تھا۔ بہت کم عورتوں کو سچی محبت کرنے والے مرد نصیب ہوتے ہیں، اور نبیہ ان خوش قسمت عورتوں میں شامل تھی۔ کیا ہوا جو الہان نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، مگر وہ آج بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک لکی عورت تھی، اور ہے جسے دوسرا مرد بھی محبت کرنے والا ملا، جبکہ میں نے تو صرف ایک مرد کی چاہ کی تھی بس، اور اس چاہ کے نتیجے میں مجھے کیا ملا؟ ایک آدھا ادھورا خالی مرد جو مجھ سمجھوتا تو کر سکتا ہے پر محبت نہیں۔ خیر، آپ کو ہنسی آئی ہے خالی خلی ادھورا مرد پہ؟ کبھی بھی نہیں نبیہ، تم الہان کی زندگی سے جا کر بھی نہیں گئی ہو، اور مجھے دیکھو جو اپنی محبت پا کر بھی نہیں پا سکی، اور تم کھو کر بھی نہیں کھو پائی۔ وہ آج بھی تمہارا ہے اور شاید آگے بھی تمہارا ہی رہے گا۔ الہان ملک، تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جیسی محبت تم نبیہ سے کرتے ہو، میں ویسی محبت تم سے کرتی ہوں، اس لیے تو اب تک تمہیں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ پائی۔
میری بدقسمتی دیکھو کہ تمہارے بھیک میں ملی توجہ کے چند سکے ہی اپنے کشکول میں ڈال کر اپنی متاع حیات جان کر جیتی جا رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید کبھی تمہیں میری محبت کا خیال آ جائے۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر ابیلا کی گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ میں تو تمہاری بھیک میں ملی محبت بھی قبول کرنے کو تیار بیٹھی ہوں الہان ملک، کبھی نظر اٹھا کر تو دیکھو مجھے۔ وہ الہان کے جھکے سر کو دیکھتی سوچتی جا رہی تھی جب الہان کے وجود نے ہولے سے حرکت کی۔ ابیرہ نے گالوں پر آئے آنسو فوراً سے صاف کیے اور نظریں جھکا دیں۔ الہان نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر ابیرہ کو دیکھا۔ چند منٹ بعد اس نے اپنی سرخ سوجی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا اور گلے میں ابھرتی گلٹیوں کو دباتا آہستگی سے بولا، اس نے کہا ہے کہ میں اپنے سے وابستہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ وہ رک کر لمبی سی سانس لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دل سے نبیہ کی محبت نکل چکی ہے، مگر یہ کوشش ضرور کروں گا کہ اس کی محبت میرے دل میں جہاں بھی موجود ہے مجھ پر حاوی نہ ہو پائے۔ اب تک جو بھی وقت گزر گیا میں اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر آنے والے وقت کو بہتر بنانے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ کیا تم پچھلا سب کچھ بھلا کر میرے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانے کو تیار ہو ابیرہ؟ الہان نے ابیرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستگی سے پوچھا تھا۔ ابیرہ نے حیرت سے الہان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نظر آتے سچ کو دیکھ کر آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی۔ نبیہ تمہاری بدولت ہی صحیح، شاید وہ وقت آ ہی گیا جس کی میں پچھلے 5 سال سے منتظر تھی۔ مجھے تمہاری بھیک میں ملی محبت اور توجہ بھی قبول ہے الہان ملک۔ ابیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آستین سے آنکھیں رگڑیں اور الہان کا ہاتھ تھاما۔ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی الہان، اور آگے بھی آپ کے ہی ساتھ ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ ابیرہ کی گالوں پر بکھرتے شکر کے آنسوں کو الہان نے اپنے پوروں پر چنا اور اس کے اللہ معافی کھڑکی کے اس پار چودھری کے چاند نے دفعہ مارا۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہو پاتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا پھر انسان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سمجھوتے سے کس کے دل مستر کو چین نصیب ہو پائے اور کون اپنے ادھورے پن کو مکمل کر پائے، الہان ملک یا پھر ابیرہ الہان۔ وہ دونوں اس وقت خانہ کعبہ کے خارجی دروازے کے پاس موجود سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کل ہی انہوں نے عمرہ ادا کیا تھا اور ساری رات وہیں عبادت میں گزار کر اب واپس ہوٹل جا رہے تھے۔ نبیہ زینے پر بیٹھی اپنے سینڈل پہن رہی تھی۔ اب کہ موسم نے اپنے شوز کے تسمے کس کر اسے دیکھا۔ کیا دعا مانگی تم نے؟ رازداری سے پوچھا گیا۔ اٹس سیکرٹ، میرا اور اللہ جی کا، نبیہ نے گھوری دے کر کہا۔ تم مجھے بھی شامل کر لو اپنے سیکرٹ میں۔ اوہ، تو آپ اپنی دعا بتا کر مجھے اپنے سیکرٹ میں شامل کر لیں، موسم کی نقل اتارتی بولی۔ فائن۔ موسم کندھے اچکا کر اس کی طرف کھسکا اور رازداری سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ میں نے اللہ میاں سے پیاری پیاری ڈھیر ساری بیٹیاں مانگی ہے۔ اوف، پیاری اور وہ بھی ڈھیر ساری؟ نبیہ نے ہلکا سا بلش کرتے ہوئے موسم کی دعا دہرائی۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ موسم نے بھویں اچکائیں۔ نہیں، اعتراض تو نہیں، مگر لفظ ڈھیر ساری۔ وہ جھرجھری لے کر رکی۔ اس کی جھرجھری لے کر سر ہلانے پر موسم مسکرا دیا۔ چلو، جتنی اوپر والا دے گا اتنی ہی صحیح، آپ خوش ہوں؟ اب اپنا سیکرٹ بتاؤ۔ آپ نے صرف یہی ایک دعا مانگی ساری رات؟ نبیہ نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ میں اپنا ایک سیکرٹ بتا چکا، اب تمہاری باری ہے۔ اوکے، نبیہ نے غور و فکر کے بعد سیکرٹ بتانے کی رضامندی دی۔ میں نے موسم میں نہیں بتا رہے، وہ ضدی بچے کی طرح پاؤں زمین پر مارتی بڑبڑائی۔ اٹس انفیئر نبیہ، ضروری ہے کہ آپ بالکل میں نے اللہ جی سے کہا کہ وہ مجھے بیٹا دے جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ اپنا سیکرٹ بتاتی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئے۔ اس کی دعا اور انداز موسم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ریئلی؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسم کی ہنسی دباتی سرخ رنگت پر خفا ہوتی کھڑی ہوئی۔ ارے یار، اٹس ریئلی امیزنگ سیکرٹ فار می۔ اس نے آنکھ دباتے نبیہ کے دونوں ہاتھ تھامے۔ آپ بالکل اس قابل نہیں تھے کہ میں آپ سے اپنی مانگی گئی دعا شیئر کرتی۔ آپ چھوڑے میرے ہاتھ، میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی خارجی راستے سے ہو کر باہر کی جانب بڑھی۔ ارے رکو تو، میرا اگلا سیکرٹ تو سن لو، موسم اس کی تیز ہوتی رفتار میں بلند آواز سے کہہ کر اس کے پیچھے لپکا۔ نبیہ بیا رکو تو، اس نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ وہ باہر روڈ پر آ چکے تھے۔ صبح صادق کا وقت ہونے کی وجہ سے گنے چنے لوگ ہی موجود تھے۔ ارے یار، خفا ہو کر جا رہی ہو؟ موسم پلیز مجھے تنگ مت کریں، میں آلریڈی بھوکی ویسے تنگ ہوں، کل دوپہر سے پانی اور جوس کے سوا کچھ نہیں کھایا، اور آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں بھوکی ہوں؟ وہ ہاں سے شکل بنا کر بولی۔ محترمہ، اگر آپ بھول چکی ہیں تو یاد کروا دیتا ہوں، میں نے کل دوپہر سے اب تک جتنی بار بھی آپ سے کھانے کا پوچھا تو آپ نے ہر بار یہ کہہ کر منع کیا کہ موسم پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میں یہاں کھانے پینے نہیں بلکہ اپنے رب سے ملاقات کرنے آئی ہوں، لہٰذا خاموش رہیں۔ ہاں تو وہ اچھا چھوڑیں، اب چلیں اس سے پہلے کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو جاؤں۔ چلو، موسم نے اس کی رونی شکل دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما ہوٹل کی جانب چل دیا جہاں وہ لوگ ٹھہرے تھے۔
نبیہ نے مغرب کی نماز پڑھی اور کمرے میں موجود ونڈو کی طرف آئی جہاں سے خانہ کعبہ کا خوبصورت روح افزا منظر نظروں کے سامنے تھا۔ میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر عطا کیا جو ہر سال یہاں تیرے گھر تیری بارگاہ میں لانے کی میری خواہش نہیں بھولتا۔ وہ ہر سال اسی مہینے، اسی ہفتے، اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں لے کر آتا ہے مجھے۔ صرف ایک بار میں نے کہا تھا، موشی میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اپنے محرم کے ساتھ ہر سال عمرے پر ضرور جایا کروں، اور پتہ ہے کمرہ بھی وہ ہائر کروں جہاں سے خانہ کعبہ کا منظر بالکل قریب اور نظروں کے سامنے ہو۔ میری خواہش پر وہ مسکرا دیا تھا، اور اب ہر سال انہی دنوں میں وہ مجھے یہاں لے آتا ہے، تیرے گھر تیری بارگاہ میں۔ نبیہ نے دائیں ہاتھ سے گال پر پھسلتے آنسو رگڑے۔ میرے مالک، یہ شخص میرا مجھ ناچیز پر بہت بڑا احسان ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کرتی ہوں کم ہے تیرا۔ میں اپنا ہر سانس اس کی سانسوں کے ساتھ، ہر قدم اس کی قدموں کے ساتھ ملا کر چلنا چاہتی ہوں۔ اس کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا میرے مالک۔ میں اس کے ساتھ وہ رکی I want to grow old with him, my lord۔ میں اس کے ساتھ بوڑھی ہونا چاہتی ہوں۔ میرے مالک آنسو پہنچتی ہلکا سا مسکرائی۔ ارے میری دور کی رشتہ دار اکیلی کھڑی اتنے قیمتی آنسوؤں کے ساتھ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کیوں لٹا رہی ہیں؟ موسم نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے نبیہ کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر پوچھا، آپ کب آئے؟ جب آپ نے دیکھ لیا، اس نے مسکراتے ہوئے نبیہ کندھوں کو تھام کر سامنے کیا۔ What happened my life؟ محبت سے پوچھا گیا۔ موسم آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ روتے موسم کے سینے سے لگ گئے۔ نبیہ کے اظہار اور انداز موسم دھیما سا مسکرا دیا۔ میں بہت بری ہوں نا موسم۔ چند منٹ بعد وہ موسم سے الگ ہوتی معصومیت سے بولی، تم کیا ہو مجھ سے میرے دل سے پوچھا۔ موسم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے عالم لے کر انگوٹھوں سے اس کے آنسو پہنچے۔ اچھا بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ میں اللہ میں سے دعا مانگ رہی تھی۔ کیا؟ موسم نے بھویں اچکائی۔ نبیہ اس کے ایکسپریشنز پر مسکرائی۔ یہی کہ میں اپنے ڈیئرسٹ ہسبینڈ کے ساتھ سفید بالوں والی بوڑھی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، نبیہ کے دعا بتانے کے انداز میں موسم نے بھرپور قہقہہ لگایا۔ تمہیں یاد ہے؟ بھول سکتی ہوں کیا؟ میں تو یہی سمجھا کہ تم بھول چکی ہوگی۔ یاد ہے شادی کی پہلی رات یہ کہا تھا میں نے، جب آپ میری کوئی بات، کوئی خواہش نہیں بھولتے تو میں کیوں بھول جاتی؟ نبیہ اس کے گریبان کی بٹن بند کرتی کھولتی خفاسی بولی، That's great, sweetheart۔ موسم نے پیار سے اس کی سرخ ناک کھینچی۔ چلو پھر آج اکٹھے ایک ساتھ مل کر یہی دعا مانگتے ہیں، موسم نے کہتے ہوئے نبیہ کا رخ پھر سے ونڈو کی طرف کیا جہاں سے وہی روح افزا منظر کے آنکھوں کے سامنے تھا۔ موسم نے اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لے کر دعا کے انداز میں بلند کی، I want to grow old with my dearest wife, my lord, and I want to grow old with my dearest husband, my lord۔ دونوں بآواز بلند اپنی خواہش، اپنی دعا، اپنی محبت اپنے مالک تک پہنچا کر ایک دوسرے کو دیکھتے سرشار سا مسکرا دیے۔ بے شک آنے والے دنوں ایک خوبصورت، مکمل اور خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ سناؤ غزل؟ کیا سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے ہی کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے دن رات میں تم ہو، میری ہر بات میں تم ہو، خوشی کے جتنے موسم بھی تمہارے ساتھ دیکھے ہیں، میرے جیون کا حاصل ہے تمہارے نام کے جگنو، تمہارے لمس کی خوشبو، تمہارے پیار کا جادو، میری رگ رگ میں شامل ہے تمہارا ساتھ پیارا ہے، میرے ہر پل میں رہتی ہو، جو میرا دل ہے پاگل سا اسی پاگل میں رہتی ہو۔ سنو تم سے یہ کہنا ہے کہ میری زندگانی کے سبھی رستے جو سچ پوچھو تمہاری سمت آتے ہیں، میں تم سے دور رہ پاؤں یہ اب ممکن نہیں جانا۔ سنو عہد محبت کی مجھے تجدید کرنی ہے، پرانی بات ہے لیکن مجھے پھر بھی یہ کہنی ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے، سنو اے ہم سفر میری۔ If you like it then please subscribe it for more videos۔